غرض حضرت مشکی نوجوان عبد الرحمن نام ایک راستے سے جا رہے تھے، بڑے خوبصورت تھے، نظر نیچے رہتی تھی، دیکھنے والے عاشق ہو جاتے تھے، کتنا خوبصورت ہے نوجوان۔ محلے کی ایک عورت فدا ہو گئی تھی، چاہتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے بہکاؤں، بار بار بن سور کر سامنے سے جاتی، لیکن مشکی نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دن اس عورت نے ایک پلان بنایا، عورتوں کے پلانوں سے بچو۔ ایک قرآن کہتا ہے عورتوں کو کڑک بات کرنے کے لیے، لیکن اسی کا نتیجہ اور استنباط کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر آپ بھی عورتوں سے، غیر عورتوں سے کڑک بات کرو۔ اور میں بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ حضرات علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں، مسئلے پوچھنے کے لیے بھی کسی عورت کا فون آ گیا تو ہم علماء کو بھی چاہیے کہ بات کو مسئلے تک رہے اور انداز میں ہم کڑک بنائیں، کیونکہ ہم کو بھی کچھ ریکارڈنگ کال آتے ہیں تاکہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ غلطیاں آشرموں میں ہی نہیں ہوتی، مدرسوں میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت ہمیں بھی انسانات مرد بنے، ہمیں بھی، ہمارے پیچھے بھی شیطان ہے۔ بچپن میں ایک کتاب میں پڑھا تھا، دلیل مجھے معلوم نہیں ہے، عام انسانوں کے پیچھے ایک شیطان کہتے ہیں، مولوی صاحب کے پیچھے 10 شیطان کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میں کڑک بات کرتا ہوں۔ ہاں بولو ماں، کیا قصہ؟ میں سوچتے کیا رہے اتنے کڑک پڑا ہے، دودھ میں پانی ملا سکتے کیا؟ نکو پانی میں دودھ پلا رکھ، تم کڑک بات کرنا۔ دعوت کے ساتھیوں سے بھی گزارش، ہمارے داڑھیوں کو نشانہ بنانے کے لیے زمانہ تلا ہے، ٹوپیوں کو نشانہ بنانے کے لیے زمانہ توڑا ہے، پگڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے زمانہ تولا ہے، ہمارے جھبوں کو نشانہ بنانے کے لیے زمانہ تولا ہے۔ ہم لوگوں کو غیر عورتوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے، کڑک بات، کڑک کڑک چائے کی پیالی۔ ہم نے بھی بھسانے دیتے نہیں، آپ بھی کڑک۔ کھانا کھائی حضرت، تمہارا بیان بہت اچھا، میں روز سنتا حضرت۔ کیا سمجھتے ہیں؟ لفظ بولوں گا۔ خطرہ خطرہ، عورتوں کے بہکاؤ سے بچو، ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر شیطان کے مکر سے بڑا۔ مشکی کے راستے میں وہ عورت ایک مرتبہ پلان کرتی ہے، کیا 2 تھیلے سامان لیتی ہے، اٹھانے کی طاقت نہیں، عورت ہونے کی وجہ سے مشکی آتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ او بھائی، بہت وزن اور بوجھ ہے، ذرا گھر تک پہنچا دو۔ مشکی اٹھاتے ہیں، گھر تک لا کر رکھتے ہیں دروازے کے پاس۔ عورت کہتی ہے اندر تک پہنچانے کی طاقت نہیں ہے بھائی، ذرا اندر تک پہنچا دو۔ مشکی رحمت اللہ علیہ غفلت میں آ گئے، سامان اٹھایا، گھر کے اندر لے کر پہلے گھسے، پیچھے عورت آ کر دروازہ بند کر لیتی ہے، کہتی ہے اپنے حسن پر بڑے نخرے اور تکبر اور غرور کرتا ہے۔ مشکی نے پوچھا دروازہ کیوں بند کیا؟ عورت نے کہا مقصد نہیں سمجھا، ایک عورت دروازہ بند کرتی ہے تو مطلب کیا ہے؟ سمجھ لے، میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں ایسے چیخیں ماروں گی کہ زمانہ آئے گا اور میری چیخوں کو سن کر تجھے نہیں چھوڑے گا، بس میری ضرورت پوری کر دے، تجھے جانے دے دوں گی، الٹا پیسے بھی دوں گی۔ ہمارے نوجوان اس وقت سوچ رہے ہیں بھائی رہنا تھا وہاں، خدا کا شکر ادا کرو ہم نہیں تھے، ورنہ برباد ہو جاتے۔ ہم اللہ تعالیٰ امتحان بھی اسی سے لیتے ہیں جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے۔
ہمارے سے خدا کیا امتحان لیں گے؟ کیا ایمان مضبوط ہے ہمارا؟ مشکل دیکھتے ہیں، خطرہ ہے، نہ مانو عزت کو خطرہ ہے، مانو ایمان کو خطرہ ہے، کیا کرنا؟ اللہ والے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں، راستہ بھی نہ ہو تو بچتے ہیں۔ مشکل ہے، نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا چلو اب کیا کریں گے، مجبور ہو گئے، ہم اٹک گئے، نہ مانو گے تو عزت کو خطرہ ہے۔ محلہ حالت دیکھتا ہے، حقیقت نہیں دیکھتا۔ محلہ حالت دیکھتا ہے، حقیقت نہیں دیکھتا۔ عورت ظلم کری تو بھی مرد کچھ مارا کھانا پڑتا سو، بعض فیصلے میں انڈاریاں بیٹھ جاتے ہیں، انگوٹھے چھاپا روک مجھے مار دیتے، کئی کو مارتے تھے، انہیں گالی دیتی تھی، وہ نہیں ماریا کرے تو اسے دن پاپ بیچارے کو مار ڈالتی، اور میں انہیں روکو بولتا مجھے گالی دیتی تھی، انہیں بھی مارتی تھی مجھے، ہم اسے مار نہیں سکتے۔ عورت کے مکر سے بچو، زمانہ حالت دیکھے گا، حقیقت نہیں۔ اگر نہ مانوں تو عزت کو خطرہ ہے، مانوں تو ایمان کو خطرہ ہے، پھر بھی کوشش کریں گے۔ اب عورت کو کہا کہ چل بھائی تیری خواہش پوری کر ہی دیتے ہیں، گرفتار ہو گئے لیکن ذرا ضرورت ہے، مجھے پوری کر کے آ جاتا ہوں۔ کہاں ہے باتھ روم؟ کیا باتھ روم؟ باتھ روم کا تو سمجھتے، سب سے زیادہ سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، کون بھی ڈسٹرب کرتا نہیں۔ مسجدہ میں جا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، منٹا بیٹھے کو وہاں بھی موبائل دیکھ لے کو، باتاں کر لے کو۔ ایک جگہ مسجد کو گیا تھا تو باتھ روم خالی تو تھے، رات میں قیام مسجد میں تھا، بیان گیان کرتا کو مسجد کے کمرے میں سو کو ضرورت کو پیش آئی تو گیا، تو مسجد کے اندر میرے سے پہلے کون کی ایک باتھ روم میں کیا سمجھ رہا ہوں، شیطان کی تمیر کی، اب بیت الکرسی بھی پڑھ سکا نہیں جگہ، وہ بعد میں یقین ہوگا کون کے اندر بیٹھا ہے، لیکن ایسے آواز کہیں کو کر رہا ہے، جب آیا نہیں تو کل کو کہیں کو کر رہا ہے نا۔ سکون کی جگہ باتھ روم، کہاں ہے باتھ روم؟ عورت نے کہا ادھر ہے، جا کر آؤ، جلدی جا کر آؤ۔ وہ زمانے کے باتھ روم بڑے سادے سیدھے رہتے تھے، دو ادھر پتھر، ضرورت پوری کرو، صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر صبح تک، صبح کا آ کر حلال خور اٹھا کر جائے گا۔ اپنے ایمان، اپنی جوانی، اپنے اخلاق کو بچانے کے لیے حتی الامکان حضرت مشکی کیا کوشش کرتے ہیں، سیدھے گئے باتھ روم میں، دیکھا کہ غلاظت پڑی ہوئی ہے، لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اپنے اخلاق، اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے کے لیے، اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں، اس غلاظت کو اٹھا کے اپنے جسم پر پورا لگا لیے۔ اب آتے ہیں ویلکم کام، اب ببڑی بار ببڑی، اب لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے، اگر میں عزت لوٹنے والا ہوتا تو یہ غلاظت کیوں لگاتا؟ اب لوگوں کو معلوم ہے، مار ببڑی مار، تو مارتی کہ میں ماروں؟ آجا لگ لے باہوں میں، آجا گلے لگ جا، بوسو کنار کرے۔ عورت دیکھتی ہے، ہائے پاگل، بھاگ، عورت بھاگ، دو دروازے کھول کر، اس جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میرے حسن سے فائدہ ضرور اٹھاتا، تو کیسا پاگل ہے کہ میں پیسے بھی دینا چاہتی تھی، عزت بھی دینا چاہتی تھی، دیوانہ کہیں کا، پھر کبھی میرے گھر کے سامنے سے نہ گزر، کتنا غلیظ ہے کہ لگا لیا۔ کیا فالودہ سمجھا اسے؟ ہے لگا لی، کہ ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، زبان باہر نکلے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نوجوانوں، جوانی ہو تو ایسی، جوانی ہو تو ایسی، آج میں صدا کرتی ہوں تمہیں، قسم اللہ کے وقت میں، ابھی 2 گھنٹے کا مضمون میرے ذہن میں ہے۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا۔
اب باہر نکلے، خود کو بدبو آ رہی، اللہ 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 تیرا شکر کہ تو بچا لیا۔ اب گھر کو گئے، پورے کپڑے اتارے، صابن سے بار بار لگڑ کر دھو رہے، حدیث کا سبق پڑھنے جانا ہے، بار بار دھو رہے ہیں کہیں بدبو نہ آ جائے، غلاظت ہے، بار بار دھو رہے ہیں، صابن یہاں لگا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسا کر کے خوب نہا کر، عطر نہیں تھا ان کے پاس، غریب تھی مشکی، کپڑے پہن کر سیدھے درس کو چلے گئے۔ حدیث کا سبق استاد پڑھا رہے ہیں، بے حد بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی مشکی داخل ہوئے، پوری کلاس میں ایسی خوشبو آئی کہ کبھی استاد اور ساتھیوں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ استاد پریشان، یہ خوشبو پھوٹ پھوٹ کر کہاں سے آ رہی ہے؟ پوچھا کس نے لگایا ایسا قیمتی عطر؟ کسی نے جواب نہیں دیا، خود مشکی بھی جواب نہیں دیے۔ مشکی سوچے شاید بدبو آ رہی ہے اس لیے چھیڑا جا رہا ہے، بدبو آ رہی ہے اس لیے چھیڑا جا رہا ہے۔ مشکی خاموش ہے۔ دوسرے طلباء ساتھیوں نے کہا حضرت انہوں نے لگایا ہے عطر۔ مشکی اور پریشان ہو گئے۔ حضرت نے پوچھا میاں کہاں سے لی خریدا اس عطر کو؟ حضرت میں نے عطر نہیں لگایا۔ جھوٹ بولتے ہو حدیث کے سبق میں، ایسی خوشبو تو میں کبھی نہیں سوں گا۔ نہیں حضرت میں عطر نہیں لگایا۔ نہیں میاں خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تب حضرت مشکی نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اپنا پورا حال بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں میرے شیخ نے، کبھی موت تک حضرت مشکی کے جسم سے بدبو نہیں آئی، پوری زندگی خوشبو ہی خوشبو آتی ہے۔ رات کو، دن گزرنے کے بعد رات کو حضرت مشکی سوتے ہیں تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں مبارک ہو، انبیاء کی مجلس میں تمہارا تذکرہ ہو رہا ہے، آج تمہارا تقوی کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت مشکی نے کہا کہ حضرت یوسف سے، اے یوسف تمہارا تذکرہ تو قرآن میں ہوا ہے، تمہارے اوپر بھی ایسا حال ہوا تھا، تم تو نبی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میرے اوپر بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، لیکن کچھ ارادہ میرا بھی ہو گیا تھا جس کو قرآن خود بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایک سیکنڈ کے لیے ارادہ آ کر گیا، تم تو وہ خوش نصیب ہو کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ارادہ نہیں آیا۔ ایسی بیدار زندگیاں بناؤ، جوانی کی حفاظت کرو۔ یہ جوانی ایک مرتبہ چلے گئی تو پھر کبھی نہیں آتی، توبہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ جوان پسند ہے جو اپنی جوانی میں بوڑھوں کی طرح تقوی اختیار کرتا ہے۔ خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، وہ بہترین نوجوان ہے جو جوانی میں بوڑھوں کی طرح تقوی اختیار کرتا ہے۔ وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم، وہ بوڑھا اللہ کے نگاہوں سے گر جاتا ہے جو بڑھاپے میں نوجوانوں کی طرح اور عیش کرتا ہے۔ اے نوجوانوں تقوی اختیار کرو بوڑھوں کی طرح، اپنی جوانی کو حفاظت کرو۔ تمہاری جوانی کی سب کو ضرورت ہے، امت کی ماں اور بہنوں کو ضرورت ہے، پورے ملک کو ضرورت ہے۔ تمہاری جوانی اور تمہارے تقوی کی مسجدوں کو ضرورت ہے، تمہاری جوانی اور تمہارے تقوی کی مدرسوں کو ضرورت ہے، تمہاری جوانی اور تمہارے تقوی کی علماء کو ضرورت ہے۔ تمہاری جوانی اگر صلاح الدین کی جوانی کی طرح ہو جائے، تمہاری جوانی محمد بن قاسم کی طرح ہو جائے، تمہاری جوانی ٹیپو سلطان کی جوانی کی طرح ہو جائے، تمہاری جوانی حضرت خالد کی جوانی کی طرح ہو جائے، تمہاری جوانی حضرت زرار کی جوانی کی طرح ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح کا سورج انقلاب کا سورج ہوگا، دشمن بے موت مر جائیں گے، حضور کی امت کی شان ہی شان ہوگی۔ بولو انشاءاللہ عمل کریں گے، جتنی باتیں حضرت صدر جلسہ نے بیان کی عمل کریں گے، اور جو باتیں عاجز سے نکلی عمل کریں گے۔ کون کون اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے؟ نوجوان سب ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ۔ یہ پیار محبت کا چکر چھوڑو، تم دوسروں کے اوپر نظر نہیں ڈالو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں محفوظ رہے گی، اگر تم کسی کی عزت پر نظر ڈالو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا زنا قرض ہے، دنیا میں پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند خیالات تھے جو آپ کے سامنے رکھا، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔